چاہتے ہیں سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے، ان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پوشیدہ گفتگو کی، اصل بات یہی ہے انہیں رہا کیا جائے۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینیل کا پاکستان سے متعلق انٹرویو۔ نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں نہ کر سکی وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رچرڈ گرینیل کا انٹرویو۔ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ بانی پی ٹی آئی کی نجات کی مہم چلا رہے ہیں۔ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ پاکستان کے مفادات کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ظاہر ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی اسرائیلی اثاثہ ہے۔ بانی کے ذریعے واحد مسلمان ایٹمی قوت کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ ہماری اول اور آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ تحریک انصاف نے کسی ملک سے درخواست نہیں کی، ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا، ہم مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پی ٹی آئی کی گرفتار قیادت کو رہا کیا جائے، 9 مئی کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات پر واضح کہہ دیا، ٹائم فریم ہوگا، مذاکرات کے لیے 15 جنوری تک ٹائم فریم ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 26 سال جدوجہد کی، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، بانی پی ٹی آئی ضرور رہا ہوں گے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پروگرام دنیا میں ہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ امریکہ کو ہماری خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا، حکومت کا موقف بہت واضح ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس طرح کے بیانات سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر کرپشن اور آئین توڑنے کے الزامات ہیں۔ رہنما نون لیگ طلال چودھری کا امریکی بیانات پر رد عمل۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، کسی کو بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ سائفر ہلا کر کہا گیا، امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، آج وہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا جائے۔ پارا چنار کا واقعہ بیرونی سازش کا ایک اور ثبوت ہے۔ آرمی چیف سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ معیشت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ گورنر سندھ کامران کشوری کا تقریب سے خطاب۔ جو سائفر ہلا کر یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ مجھے نکال رہا ہے، امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، تو یہ بیانیہ اب سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ایک سازش تھی جس کے تحت دوبارہ ان کے گراف کو اوپر کیا گیا۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، انہیں کوئی حق نہیں ہے پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ جب آپ کے ملک میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم تو یہاں سے بیان نہیں دیتے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور فروغ ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے۔ مسیحی برادری کی خدمات پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد آج تک بہت نمایاں ہیں۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ دنیا میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، ہمیں ملک میں اقلیتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسیحی برادری کی پاکستان بننے سے آج تک نمایاں خدمات ہیں۔ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی، مسیحی برادری کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اقلیتیں خود کو اس ملک کا باوقار شہری سمجھیں۔ غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرسمس پر فلسطین میں خون کی ہولی ختم کرانے کے لیے زور ڈالنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، شہباز شریف نے کیک کاٹا، بچوں نے وزیر اعظم کے ہمراہ تصاویریں بنائیں۔ آرمی چیف کی راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں شرکت، مسیح برادری کا جنرل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ISPR کے مطابق مسیح برادری نے آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا۔
आर्मी चीफ ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने अक़लियतों और मसीही बरादरी के मुल्क के लिए नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार हमें हमदर्दी, सखावत और खैर सगाली की याद दिलाता है। मसीही बरादरी की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और मुल्की तरक्की में खिदमात कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कायद की दूर अंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा है कि कायद ने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की बल्कि कौम की तमीर का एक लाजवाल खाका भी फराहम किया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए गए। मुल्क की तरक्की में मसीह बरादरी का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर 3 माह बाद माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा कि रियासत माँ की तरह है, वो तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती है। हर मजहब के पैरोकार की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपना घर स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्रामों में पंजाब के हर शहरी का हक है। मेरे दरवाजे पंजाब के तमाम अफराद के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस का केक काटा, मसीह बरादरी में तोहफ़े तकसीम किए। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 13 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरारोगा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हालात खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुझसे दहशत गर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरस्त हैं। ISPR सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 खवारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर जवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से फितनतुल खवारिज और दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। मोहसिन नकवी का कहना है कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कौम को नाज है। पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती आर्डिनेंस लाने पर गौर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक आर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में किया गया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक कर लिया। कायद आज़म की यौम पैदाइश पर कायद रेजिडेंसी में तकरीब वज़ीर आला बलोचिस्तान ने परचम कशाई की। बच्चों ने वज़ीर आला सरफराज भुट्टी को फूल पेश किए। FC नॉर्थ बलोचिस्तान और पुलिस के दस्ते की सलामी। तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, कबायली हिमायतीन ने भी शिरकत की। कमांडर 12 कोर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल नाहिद नसीम, IG FC मेजर जनरल आबिद मजहर भी तकरीब में शरीक हुए। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। दिफाई तनसीबात पर हमला करते हैं तो इदारा सजा देता है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत करने की कोशिश की। तहरीक इंतशार की जानिब से वावेला किया जा रहा है। बानी PTI अपने दौर में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते थे। दिफाई तनसीबात पर हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। 9 मई के मुजरमों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। किसी कानून की खिलाफवर्जी नहीं हुई, उनको हाई कोर्ट तक वकील का हक हासिल है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की खलीजी शाही खानदान के रुकन शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में राब्ते पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और शेख नहयान बिन पाक UAE समाजी राब्तों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से
ویٹیکن سٹی کے سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ویٹیکن سٹی کے سفیر کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ پوپ فرانسس اور مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پوپ فرانسس کی دنیا میں امن کے لیے کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کا شاندار موقع ہے۔ دو طرفہ وفود کے تبادلوں سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بلائی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ، پہاڑوں پر برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود اور ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے مختلف مقامات سے دھند کے باعث بند۔ موٹر وے M1 برہان سے سوابی تک بند ہے۔ موٹر وے M4 شورکوٹ سے ملتان دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ آذربائیجان کے طیارے کی تباہی کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق طیارہ سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا نشانہ بنا۔ روس یا چیچن فورس نے مبینہ طور پر غلطی سے طیارے کو نشانہ بنایا۔ میزائل فضا میں پھٹنے سے ٹکڑے طیارے کے پچھلے حصے میں لگے۔ پائلٹ نے طیارے کو گروزنی میں 2 بار لینڈ کرنے کی کوشش کی۔ تیسری بار لینڈ کرنے کی کوشش کے دوران مسافروں نے دھماکے کی آواز سنی۔ آذربائیجان کے طیارے کی تباہی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ حادثے میں ہلاکت۔ شام میں عبوری حکومت کو چیلنجز کا سامنا۔ 4 شہریوں میں احتجاج کے باعث کرفیو نافذ۔ شامی رہنما احمد الشرا کی قطری وفد سے ملاقات۔ قطر شام سے تعمیر نو کے مختلف شعبوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ احمد الشرا ادھر شام کے علاقے طرطوس میں سابق صدر بشار الاسد کے حامیوں اور فورسز میں جھڑپیں۔ 17 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ جھڑپیں بشار الاسد کے ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر کی گرفتاری کے دوران ہوئی۔ شامی صوبہ طرطوس سابق صدر بشار الاسد کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ محمد کانجو حسن کی گرفتاری کے لیے جانے والوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم اور بربریت میں کمی نہ آ سکی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 27 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بوریج مہاجر کیمپ میں 2، شمال میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں گھر پر اسرائیلی فضائیہ حملہ، 10 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 45,365 ہو گئی۔ 1,08,000 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ فلسطین میں آباد مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار منایا، ریلی بھی نکالی۔ اسرائیل کی موت اور تباہی کے خاتمے کے لیے دعائیں کی۔